کیا تو عقیل کے ذہن میں سوال اٹھا کہ کیوں امیر المومنین نے صرف شجاعت کو مد نظر رکھا ہے. انتخاب میں فرمایا کہ ایسی خاتون ہو کہ جہاں سے شجاعت مند بہادر بیٹے وجود میں آ جائیں. تو عقیل اس سوال کو پیش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ایسے بیٹے پیدا ہوں. سوال کیا حضرت عقیل نے کہ پھر صرف شجاعت کو آپ نے مد نظر رکھا ہے. ظاہر ہے جب آپ شجاعت کو مد نظر رکھیں گے بہت ساری خوبیاں کے ساتھ آتی ہیں. شجاعت میں علم بھی ہے، حلم بھی ہے، بصیرت بھی ہے، دانائی بھی ہے، ایمان بھی ہے، بہت ساری چیزیں شجاعت کو مد نظر رکھا. لیکن آقا امیر المومنین کے مد نظر کیا چیز تھی؟ آقا امیر نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میرے ایسے بیٹے پیدا ہوں جن میں شجاعت و دلاوری ہو، تاکہ کربلا میں ان کے بھائی آقا عبداللہ حسین کے قیام میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائیں. یہ سب کو پتا تھا، خدا آقا بن عباس کو پتا ہے اور اہل بیت کو بھی پتا ہے. اور غالباً اب سید کائنات نے بھی یہ باتیں سنی ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ سید کائنات اپنی شہادت کے وقت حضرت ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے یہ وصیت کی ہے کہ میرے بعد تمہارا بھائی پیدا ہوگا، عباس نام ہوگا، تو میرا سلام کہتے ہیں. تو غالباً اسی وجہ سے کہ سب نے کربلا کے لیے تیاری کی ہے. سب نے امیر المومنین اپنی طرف سے کربلا کے لیے تیاری کی ہے. حضرت سید کائنات نے اپنی طرف سے تیاری کی، بھرپور تیاری کی ہے. امام حسین نے بھی اسی طرح سے تیاری کی ہے. سب نے. کربلا ایک عظیم چیز ہے. امیر المومنین اپنی شہادت سے پہلے تیاری کرتے ہیں کہ ایسے بیٹے پیدا ہوں. اور صلح آقا امام حسن بھی غالباً کربلا کے لیے تیاری ہے کہ میں ابھی صلح کر لیتا ہوں تاکہ بنی ہاشم کے یہ بچے جوان ہو جائیں، کربلا میں کام آ جائیں. ورنہ وہ اسی دن شہید ہو جاتے ہیں. مثلا اگر آقا امام حسین آقا امام حسن جنگ کرتے، حتمی بات تھی کہ آقا بن عباس چلے جاتے، محمد حنفیہ چلے جاتے، سب چلے جاتے، جنگ کرتے، بہت سارے شہید ہو جاتے اور پھر کربلا کی تیاری نہ ہوتی. شاید اسی لیے آقا امام حسن نے سوچا کہ اگرچہ انہوں نے خود بیان فرمایا کہ بعض اصحاب کو کہ اس لیے کہ تم جیسے لوگ بچیں، اس لیے میں نے صلح کی ہے کہ تم لوگ زندہ رہیں. ایک خاص دن مد نظر ہے. تو اس لیے آقا امیر نے فرمایا کہ قیام کربلا میں ایسے بیٹے پیدا جو شجاعت کے جوہر دکھائیں. لہذا معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اولاد میں قانون وراثت مؤثر ہے. جب جوان شادی کریں تو سوچیں کہ آپ کی اولاد میں خاندان کی تاثیر ہوگی اور حتماً ہوگی. جس طرح رضا کی تاثیر ہوتی ہے خاندان کی تاثیر ہوتی ہے. خاندان کو حتماً دیکھیں، خاندان اگر اچھے ہیں ہونے والے بچوں میں ان کی خوبیاں پیدا ہوگی. اگر شجاعت میں نے شجاعت، اگر بزدل ہے پھر بزدلی آ جائے گی، کمزوریاں آ جاتی ہیں. اگرچہ محمد حنفیہ کے بارے میں آپ نہیں دیکھتے وہ بزدل تھے، بہت شجاعت مند تھے، دلیری سے لڑتے تھے، علمدار تھے، جنگوں میں امیر المومنین کے ساتھ چلے جاتے تھے، پھر بھی اس قدر بہادر اور شجاع ہونے کے باوجود بھی آقا امام حسن کی طرح نہیں لڑ سکتے تھے، آقا امام حسین کی طرح جنگ نہیں کر سکتے تھے. پھر بھی کہیں 19-20 کا فرق ہو جاتا تھا. آقا امیر نے فرمایا کہ یہ تمہاری ماں کی وجہ سے ہے. اگر یہ تھوڑی سی کمزوری ہے، کئی دفعہ بھیجے جنگ میں کہ دشمن کا حصار نہ توڑ سکے، لڑے لیکن واپس آئے کہ بابا بہت شدت ہے وہاں پہ. جب بار بار واپس آئے پھر آقا امام حسن گئے اور اس طرح لڑے کہ دشمن کو پچھاڑ کے واپس آئے. آقا نے فرمایا کہ یہ تمہاری ماں کی وجہ سے ہے کہ محمد نے کیا فرمایا کہ اس وجہ سے یہ تھوڑی سی کمزوری جو رہ گئی ہے وہ بھی اس وجہ. تو خاندانی صفات وراثت میں بچوں میں منتقل ہوتی ہیں. لہذا تمام جوان دقت کریں
صرف فضائل اہل بیت نہ سنیں، اہل بیت چاہتے کیا ہیں وہ دیکھیں، اہل بیت بتاتے کیا ہیں وہ دیکھیں۔ جب آپ نے شادی کرنی حتماً دیکھیں خاندان، سرمایہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ خاندان سرمایہ دار ہو تاکہ اولاد میں سرمایہ منتقل ہو جائے، نہ باقی صفات کو دیکھیں۔ سرمایہ کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے اور کسی سے بھی سرمایہ چھن سکتا ہے، سرمایہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے غافل رہتا ہے، اعراض کرتا ہے، دوری کرنے، خدا کو مد نظر نہیں رکھتا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ معیشتاً ضنکا، تنگی زندگی ہوگی، سرمایہ ہونے کے باوجود زندگی تنگ ہوگی، اس کی دولت ہونے کے باوجود زندگی سخت ہو جائے گی اس کے لیے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے، زندگی نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، بچوں کی طرف سے تابعداری نہیں ہے، محبت نہیں ہے، مودت نہیں ہے، دوستی نہیں ہے، زندگی تنگ ہے۔ بعض آپ نے وزراء کو دیکھا کہ مثلا اسمبلیوں میں بیٹھے لیکن کس قدر تنگ ہے ان کی زندگی، بہت تنگ ہے، دشمنیاں زیادہ ہیں، چمی گوئیاں زیادہ ہیں، فرصت نہیں ہے، حتیٰ کہ شاید ٹھیک سے سونے کا بھی ان کے پاس فرصت نہ ہو۔ لہذا خاندان کو دیکھیں ازدواج سے پہلے، یہ حضرت عمر بن کے حوالے سے۔ لہذا اگر ماں شجاعت مند ہو تو اولاد میں شجاعت منتقل ہو جاتی ہے، اسی طرح باپ کی طرف سے بہت زیادہ مؤثر ہے خاندانی صفات۔ تو ماں باپ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش کریں تاکہ جب شادی ہو تو بچے اچھے پیدا ہو جائیں۔ اس طرف توجہ کم ہے۔ بہرحال اگر آپ بچے کو مسلسل قرآن سنائیں، آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہو کر یہ بچے قرآن کی طرف راغب ہو جائیں گے، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اگر آپ بچے کو مسلسل گھر میں ایسے چینل دکھا دیں کہ جس میں لڑائی ہے تو جھگڑے ہیں تو گانے ہیں تو گناہ ہیں، تو بچے اسی طرح رغبت پیدا کریں گے، تاثیر ہوتی ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہے کہ آپ گھر میں قرآن کا چینل مثلا رکھیں کہ مناسب وقتوں میں قرآن کے چینل کو آپ چلائیں تاکہ بچے کے ذہن میں قرآن بیٹھ جائے، قرآن سے مانوس ہو جائے، یہ بھی تاثیر ہے۔ اسی طرح والدین اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں۔ اگر شادی کے ابتدائی دنوں میں گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، پھر آپ آ کر ایک دن کسی امام جماعت سے یا ایک دن کسی روزہ خان سے کہیں کہ ہمارے بچوں کے حق میں آپ دعا کریں، جب بچہ بن رہا تھا اس وقت صرف گناہ کیا ہے، اس وقت حلال حرام نہیں دیکھا ہے آپ نے، وہ غذائیں آپ لوگوں نے کھا لی ہیں جو یا حرام یا مشکوک ہیں۔ شادی کے دنوں میں جبکہ بچہ رحم میں بن رہا ہوتا ہے اس وقت خوب اسراف کیا ہے، مثلا خوب گانے سنے ہیں، مثلا خوب ڈول باجے بجائے ہیں، رقص کیے ہیں، بھئی خوشی کا موقع ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اب جو ہے شادی ابھی ہو چکی ہے اور بچہ بن رہا ہے، اب اس وقت اب یہی نطفہ اگر ابھی تک نہ بنا تب بھی نطفہ بن رہا ہے، ماں کا سینہ بھی تیار ہو رہا ہے، باپ کا سول بھی تیار ہو رہا ہے انہی دنوں میں بچہ پیدا کرنے کے لیے۔ اب اگر نطفہ ٹھہر جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوں گی اس بچے پہ۔ جب بچہ پیدا ہوگا تب بھی ممکن ہے کہ بعض لوگ گناہ کریں بچے کی خوشی میں، جب بچہ پیدا ہو خوشی میں گناہ کریں، ان سب کی تاثیر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر چاہیں کہ ہمارا بیٹا انشاءاللہ مثلا یہ بنے گا، صرف انشاءاللہ کہنے سے نہیں ہوگا۔ کیا ہی اچھا ہے کہ ہمیشہ گھر میں قرآن کی آواز ہو، حتیٰ جب بچے سوئے ہوئے ہوں دھیمی آواز میں قرآن چلائیں۔ اگر ٹی وی کا چینل نہیں ہے کوئی آڈیو چلا دیں، MP3 کے ذریعے چلا دیں، یا جن کے بعد کچھ بھی نہ ہو کم از کم اگر CD ہے کیسٹ ہے وہ چلا دیں کہ مسلسل بچے کی تربیت ہو۔
بچہ نیند میں ہے، بالکل دھیمی آواز میں آپ قرآن چلائیں، دیکھیں گے کہ یہ بچہ جو ہے راغب ہوگا قرآن کی طرف، دین کی طرف۔ تو لہذا امیر المؤمنین نے یہ پیغام دیا اپنے اس عمل میں کہ دیکھیں خاندان کو ضرور دیکھیں، خدا ترس خاندان ہو، شجاعت مند خاندان ہونا چاہیے، ایماندار شجاعت مند خاندان ہونا چاہیے۔ تو نوجوان اپنے شریک حیات کے انتخاب میں ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ سمندر پار کسی ملک میں رہنے والا ہو، سرمایہ دار ہو، وہاں جا کر دیکھیں کہ جن کا آپ انتخاب کرتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ بہرحال اگر ماں ڈرپوک ہوگی تو یہ صفت بچوں میں بھی منتقل ہوگی۔ شجاعت و بزدلی قانون وراثت کے ذریعے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ جب ہمارے جوان رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں تو ایسی صفات کا خیال رکھیں ضرور۔ تو محمد حنفیہ کا ذکر کیا آپ کی خدمت میں، کسی جنگ میں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ امیر المومنین اپنے فرزند محمد حنفیہ سے سخت لہجے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو قدم آگے بڑھتے ہیں وہ میراث ہے جو مجھ سے لیا ہے، اور یہ جو قدم پیچھے ہٹ جاتے ہو یہ وہ میراث ہے جو اپنی ماں سے لیا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ کی والدہ جو ہیں، چونکہ امیر المومنین کی طرح شجاعت کی مالکہ نہ تھی، کمزوری تھی، تو امیر المومنین سے بھی میراث کیا کہ اس میں محمد حنفیہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور چونکہ والدہ کی طرف سے کسی حد تک کمزوری ہے تو ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حملہ کرتے واپس آتے ہیں، حملہ کرتے واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت ام البنین ایسے خاندان سے تھی، شجاعت مند، اور خود بھی نہایت شجاعت مند۔ شجاعت کے لیے جو ہے شمشیر و سنان نہیں چاہیے۔ اب آقا امام حسین کی شہادت اور 4 بچوں کی شہادت کے وقت جو خبر انہیں دی گئی، اس وقت کا اگر آپ اندازہ لگائیں کہ شجاعت کا پتہ چلتا ہے۔ اور جب آقا امام حسین مدینے سے جا رہے تھے اس وقت بھی حضرت ام البنین نے جو اقدام کیا آقا امام حسین کے بارے میں، وہ بھی ان کی شجاعت کی دلیل ہے۔ چند باتیں چند آخر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ شجاعت کی خاص خصوصیت کی بنا پر حضرت ام البنین کو امیر المومنین کی ہمسری نصیب ہوئی ہے، لہذا باقی صفات کو بھی امیر المومنین مد نظر رکھا۔ اگر شجاعت کا نام لیا ہے کہ ایسی خاتون شجاعت مند ہے، لہذا شجاعت کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ باقی ایمان تقوی وغیرہ بھی ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ وہ خاتون شجاعت مند نہیں ہوتی۔ لہذا ازدواجی معاملات میں اسلامی ایمانی خصوصیات کے ساتھ جسمانی صفات کا بھی خیال رکھیں۔ جسم اگر معیوب ہیں تو ممکن ہے کہ بچوں میں بھی عیب پیدا ہو جائے، جسمانی طور پر بھی دیکھنا چاہیے۔ ابھی قد و قامت کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے بچوں میں۔ اسی لیے جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے جب شادی ہوئی، پیغمبر اسلام اگلے دنوں میں آئے، ان کے بعد آقا امیر المومنین سے پوچھا کہ اپنی ہمسر کو، اپنی بیوی کو جو ہے آپ نے کیسی پائی، وہ کس قسم کی ہے اور کس طرح کی، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آقا امیر المومنین نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، بہترین مددگار ہے اطاعت الہی میں، یعنی ان کے ساتھ شادی کر کے میں پہلے سے زیادہ خدا کی اطاعت کر سکتا ہوں۔ بیوی ایسی ہونی چاہیے مددگار ہو اطاعت الہیہ میں، نہ کہ وہ جو کچھ آپ پہلے خداوند متعال کی عبادت کرتے تھے اس سے بھی رہ جائیں۔ بعض شادیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، شادی سے پہلے کسی حد تک مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں نوجوانوں کا آنا جانا رہتا ہے، شادی کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اسکرین سے ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے کہ بھائی ابھی شادی ہو گئی ہے، اب فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں آنی چاہیے، یعنی بیوی نے آپ کی مدد نہیں کی ہے۔ حالانکہ آپ کو اب زیادہ مسجد میں، چونکہ ابھی گھر میں ہے آپ کی جگہ قائم مقام ہے، ان کو کہنا چاہیے بھائی آپ جو جس طرح پہلے عمل عبادت وغیرہ میں آپ کی مدد کروں گی کہ آپ جائیں، ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ اب اس کے بعد آپ نہیں جائیں گے، جہاں جائیں مجھ سے پوچھ کے جائیں۔
پہلے آپ 1 گھنٹہ یہاں پہ کام کیا، ابھی آپ نہیں بھائی گھر میں. وہ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اطاعت الہی میں خدا جو ہے شوہر کی مددگار نہیں ہوتی. تو دیکھیں کہ ایسے خاندان میں شادی کریں کہ جو اطاعت گزار ہو، تاکہ وہ خاتون یہاں پہ آ جائیں اور آپ کے ساتھ مل کر دونوں اطاعت الہی کے لیے کام انجام دیں. یہ بھی امیر المومنین کی